السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ معزز سامعین کرام، آئیے گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، غریبوں کے حامی، یتیموں کے وادی، شفیع المذنبین رحمت للعالمین، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذیر عقیدت پیش کریں، باواز بلند پڑھیں صلی اللہ علی النبی امہ والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی امہ والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی امہ والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، مارے جائیں۔ وَلَا تَقُولُوا، قرآن نے قید لگا دی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ سب کے سب زندہ ہیں جو رب کی راہ میں مارے گئے، زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک نے تاکید کے ساتھ فرما دیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ کیا کہا؟ مردہ گمان بھی نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ ایک جگہ کہا مردہ نہ کہنا بلکہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور ایک جگہ تاکید کے ساتھ فرما دیا، انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا۔ اگر گمان میں بھی ہو یار یہ کیسے، ہاتھ کٹ جائیں، پیر کٹ جائیں، گلا کٹ جائے، ساری چیزیں کٹ جائے، اس کے باوجود گویا کہ وہ زندہ ہوں، تو کہا گمان بھی نہ کرنا، یہ جو حالت تم دیکھ رہے ہو نا،
دیکھتے رہو مگر زندہ ہیں، یہ زندہ ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک سے ہم نے اس کا معنی مطلب دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا مطلب ہے اس کا، کہ جو رب کی راہ میں مارے جائیں وہ زندہ ہیں، کیا مطلب ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ان دو آیت کریمہ کا مفہوم، کہ جن کے دل دماغ میں نہ بیٹھتا ہو اس لیے کہہ دیا گمان بھی نہ کرنا، اور جن کو گمان ہو جاتا ہو ان کے لیے ذہن صاف کرنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم نے اس کا معنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کی روحوں کے لیے سبز رنگ کے پرندوں کے جسم میں ڈال دیا ہے۔ شہیدوں کی روحیں یہ سبز رنگ کے پرندوں کے جسموں میں ہیں، جو سارے پرندے عرش اعظم کے نیچے قندیلیں ہیں اس میں رہتے ہیں۔ عرش اعظم کے نیچے قندیلیں ہیں اس میں یہ رہتے ہیں، جہاں چاہیں جنت میں جاتی ہیں، یعنی یہ گھومتی ہے روح ہے اور دیکھتی ہے اور جو چاہے کھاتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شہداؤں کی روحوں کے لیے ایک سبز رنگ کا پرندہ چن لیا، ان میں ان کی روح ہے، اور یہ پرندے عرش اعظم کے نیچے قندیلوں میں رہتے ہیں، اس میں رہتے ہیں قندیلوں کے اندر، جب چاہے جہاں چاہیں جنت میں تفریح کرتے ہیں، گھومتے ہیں اور جو چاہیں کھاتے ہیں۔ یہ شہادت کا مقام ہے، شہیدوں کا مقام ہے۔ اس لیے فاروق اعظم جیسی شخصیت دعا کرتی تھی کہ مولا مجھے مدینے میں موت دینا، شہادت کی موت دینا۔ یہ بھی خواہش تھی کہ مرے مدینے میں، اور خواہش یہ بھی تھی کہ مرنا ہو تو شہادت کی موت دینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں دعائیں قبول کر دی۔ ورنہ عقل کا تقاضا ہے، مدینہ شہر ہے، لڑنے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، میدان میں جانا پڑتا ہے، جنگ میدانوں میں ہوتی ہے، آدمی میدان میں شہید ہوتا ہے، مگر آپ نے رب سے دعا کی تھی مولا عمر ابن خطاب کو مدینے میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں دعا قبول کی، آپ کا انتقال مدینے میں ہوا اور شہادت کی حالت میں ہوا، ہے نا۔ مسجد نبی مسلح امامت پر تھے کہ بدبخت آیا اور اس نے تلوار ماری، گویا کہ یہ بھی ایک شہادت تھی، یہ بھی شہادت تھی، مدینہ ہی تھا اور مدینہ ہی میں شہادت پائی اور انتقال ہوا، رب نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ بس کہنے کی بات یہ ہے کہ شہادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لذت رکھی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہادت یعنی شہید ہونے والوں کے لیے اللہ نے 6 خوبیاں رکھی ہے، 6 خوبی۔ نمبر 1، خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا۔ پہلا قطرہ جو خون کا زمین پر گرتا ہے نا، اس سے پہلے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ میں آج شہادت کا موضوع میں نے اس لیے لیا تاکہ آپ کے ذہنوں فکر کے اندر بیٹھ جائے، اور اس کے بعد میں کردار یزید پر آؤں گا، اور بیٹھ جائے، اس کے بعد آپ کو احساس ہو کہ شہادت کوئی معمولی نہیں تھی، کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھرانے کے 21 اور اہل بیت کے 72 شہداؤں کو لے کر جو کربلا میں پہنچے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، مقصد تھا کوئی، اور شہادت اتنا بڑا درجہ ہے کہ کوئی اسے معمولی نہ لے، اس لیے پہلے شہادت کی چند باتیں دل و دماغ میں بٹھا لیں۔ فرمایا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا، اور جب اس کی روح بدن سے نکلتی ہے تو اس کی روح کے نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس شہید کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیتا۔ ابھی مرا نہیں ہے، روح ہے، روح کے نکلنے سے پہلے زمین ہی پر رہتے رہتے وہ جنت میں اپنا گھر دیکھ لیتا ہے، اپنی جگہ دیکھ لیتا۔ اس وقت وہ شہید ہونے والے کی لذت کا عالم کیا ہوگا،
جس نے گویا کہ زمین ہی پر جنت دیکھی ہو، جنت دیکھ لی ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے قبر کا عذاب نہیں دے گا، جہنم میں عذاب نہیں دے گا، اس کے سر پر وہ تاج پہنایا جائے گا جس تاج کا یاقوت گویا کہ اس کے ہیرے موتی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہوں گے، وہ پہنایا جائے گا۔ اور شہید کو یہ مقام دیا جائے گا کہ وہ اپنے عزیزوں اقارب میں سے 70 لوگوں کی مغفرت کروائے گا، شفاعت کروائے گا، بخشش کروائے گا۔ یہ 6 مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کو عطا فرمایا۔ اور شہادت عام نہیں ہے، ہم تو دیکھتے ہیں یار ہاتھ کٹ جاتے ہیں، پیر کٹتے ہیں، سب کچھ کٹ جاتا ہے، لوگ سوچتے ہوں گے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ حضرت امام حسین کے جسد اطہر پر 73 وار ہوئے تھے، 73 نشان تھے، 73 نشان، پورا بدن زخمیوں سے چور چور۔ انسانی عقل تو یہ کہتی یار حال کیا ہوگا۔ کئی جنگوں میں صحابہ کرام کا پورا ہاتھ کٹ جاتا تھا، پیر کٹ جاتے تھے، مگر چھوڑتے نہیں تھے، چھوڑتے نہیں تھے، پھر بھی اپنی جان آفرید کے ثبوت کر کے جاتے تھے۔ یعنی پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی ڈگمگ نہیں ہوتے تھے، مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ مگر ذہن کہتا یار ہاتھ کٹ گیا، گلا کٹ گیا، قدم کٹ گئے، پیر کٹ گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ مگر آؤ میں پوچھتا ہوں، جماعت صحابہ کرام نے جب نبی پاک سے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ شہادت، یہ جو لوگ مارے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، ہاتھ پیر سب کٹ جاتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ حضور نے اس کی مثال دی ہے، کہا کچھ تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اگرچہ ہاتھ کٹے، پیر کٹے، زبان کاٹ لی جائے، ناک کاٹ لیا جائے، عضو کاٹ لیے جائے، گردن جدا ہو جائے، مگر اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ کیڑی کاٹتی ہے نا، اتنی تکلیف اس شہید کو ہوتی ہے۔ یا چونٹی جو بڑھتے ہیں نا، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، وہ چونٹی کاٹنا، یا پھر وہ گویا کہ ہاتھ سے کسی کو کاٹ لینا، اتنی تکلیف جو انسان کو ہوتی ہے، بس اتنی سی تکلیف شہید کو شہادت کے وقت ہوتی ہے، یعنی چونٹی کاٹنے کے برابر، اس سے زیادہ نہیں۔ کیونکہ ان کی نظروں میں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے موجود ہوتے ہیں، وہ رب کے دیکھ رہے ہیں، رب کے جلوے دیکھتے ہیں۔ یہی تو وجہ تھی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر، ان کا تو فتویٰ ہے، یزید کو آپ نے کافر لکھا، یزید کو کافر لکھا امام احمد بن حنبل نے، حنبلیوں کے امام احمد بن حنبل نے، جب اس وقت کے گویا کہ بادشاہوں نے آپ پر ظلم کیا تھا، آپ کو مارا تھا، آپ نے تہبند پہنی تھی، جب آپ کو کوڑے مارے گئے نا، امام احمد بن حنبل کو کوڑے، آپ کو کئی کوڑے مارے تھے، وہاں موجود آپ کے بڑے بڑے جو شاگرد تھے، اسٹوڈنٹ جو آپ ہی کے شاگرد تھے، آپ کے ماننے والے، وہ کہتے ہیں اگر اس میں سے ایک کسی کو لگ جائے نا، ایک کوڑا لگ جائے تو وہیں کھڑے کھڑے جان چھوڑ دے۔ مگر امام احمد بن حنبل کو ایک نہیں، کئی کوڑے مارے گئے، مگر اس کے باوجود آپ کے جسم میں جنبش نہیں تھی، آپ کی تہبند کھل گئی۔ مار رہا تھا نا جب وہ بدبخت، آپ کی تہبند کھلی، غیب سے آئی آواز، فوراً آپ کی تہبند کسی نے باندھی۔ لوگوں نے جب کوڑے مارنا بند کیا، امام احمد بن حنبل سے پوچھا حضور آپ کی تہبند کھل گئی تھی؟ کہا مجھے تو احساس تک نہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ حاتب غیب سے کوئی آیا، اس نے تہبند باندھی، اور دوسری بات یہ کہی کہ حضور جب آپ کو مار رہے تھے، یہ کوڑا ایک ہم کو مار دے، ہم جان چھوڑ دے، آپ نے اف تک نہیں کہا۔ اتنے کوڑے آپ کو مارے گئے، کاٹیلے اور نوکیلے کوڑے تھے جو آپ کو مارے جا رہے سے چمڑی کے ساتھ واپس آتے تھے، آپ نے اف تک نہ کہا۔ کہا کیسے؟ کہتا ہر کوڑے پر رب کا دیدار ہو رہا تھا، میں اس کو دیکھنے میں اتنا مگن تھا کہ مجھے احساس ہی نہ ہوا مجھے کیا کیا جا رہا ہے، کون مار رہا ہے، کس انداز سے مار رہا ہے۔ میں کوڑے کی بات کر رہا ہوں،
جب گردنیں اور ہاتھ کٹتے ہوں گے اور رب کا دیدار ہوتا ہوگا، اس وقت اس شہید کی حالت کیا ہوتی ہوگی؟ وہ تو مگن ہوتا ہوگا نا. اسی لیے تو کہا تھا حضرت زلیخا نے جب ان پر لعن و طعن کی گئی اور حضرت زلیخا پر گویا کہ لوگوں نے بکواسیں کی، تو آپ نے کہا مصر کی عورتوں سے کہ سب آ جانا، آپ میری طرف سے دعوت ہے. ساری عورتیں آ گئی، دسترخوان بچھایا گیا، سب کے لیے کھانا بھی رکھ دیا اور سب سے کہا فروٹ اپنے ہاتھ میں لے لو، لیمو اپنے ہاتھ میں لو، ایک چھری لو، اب یہاں سے حضرت یوسف جائیں گے، ان کا حسن دیکھتے جانا اور یہ کاٹتے جانا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا. جب آپ وہاں سے گزرے لیمو سائٹ پر رہا، انگلیاں کٹ گئی. مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی، خون نکل. عورت جو ہے نا یہ صنف نازک ہے، عورت صنف نازک ہے، نازک ہے، نازک. مگر انگلیاں کٹ جانے پر بھی احساس نہیں ہوا کہ انگلی کٹ رہی ہے. یہ حسن یوسف تھا. یہ کیا تھا؟ حسن یوسف. اعلی حضرت فرماتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، عورتوں کی انگلیاں. یہاں تو عورتیں انگلیاں کٹوا رہی تھی. جو یوسف کے حسن کا بھی آقا ہو، جسے دنیا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہو، ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے حسن میں دنیا فنا ہو جائے پھر اسے کوئی اور چیز دکھائی نہیں دیتی ہے. اور پھر یاد رکھیں رب کے دیدار میں جو مگن ہو جائے، جسے شہادت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہو، اسے احساس نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدگمان کیا یہ کیسے زندہ، کیسے اتنے سارے کٹ گئے زندہ کیسے ہوتے؟ میں نے کہا سن، ڈاکٹر پہلے تو ہوتا یہ تھا آپریشن ہوتا تھا، بے ہوش وغیرہ کیا نہیں جاتا تھا. اب جو ٹیکنالوجی ماحول چل رہا ہے ہمارا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر شیشی انجیکشن یا کوئی دوا سنگا کر 8 گھنٹے 10 12 گھنٹے ایک ڈاکٹر انسان کا پورا جسم چیر پھاڑ دیتا ہے اور اسے 12 گھنٹے کا 24 گھنٹے کا آپریشن چلتا ہے ایک شیشی سے بے ہوشی کی، اور اسے احساس تک نہیں ہوتا. جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ کہتا آپریشن ہو گیا، سب ہو گیا، یعنی اسے احساس تک نہیں ہوتا. یہ دنیاوی دوا کا نشہ ہے کہ اگر وہ سنگا دی جائے تو 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے 24 گھنٹے ڈاکٹر ہاتھ کاٹے، پیر کاٹے، ہڈیاں نکالے، اندر سے جو نکالنا چاہے نکال دے، جو ڈالنا چاہے ڈال دے، اسے احساس تک نہیں ہوتا. یہ تو دنیاوی دوائیں ہیں جس کی اثر کا یہ عالم ہے کہ 10 گھنٹے تک ڈاکٹر چیر پھاڑتا رہے، اسے احساس تک نہیں ہوتا. جو رب کے دیدار میں مست ہو جائے اس کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ جو رب کے دیدار میں مست ہو جاتے ہوں گے ان کا عالم کیا ہوتا ہوگا. اس لیے فرمایا شہادت، شہید ہونا یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت وقارش کو محبت نے اپنی مشہور و معروف کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے 3 بھائیوں کا. 3 بھائی تھے اور تینوں نبی پاک پر ایمان لائے تھے، مسلمان تھے، پکے تھے. ایک دن ہوا یہ کہ وہ شام کے رہنے والے تھے، رومیوں نے ان کو پکڑ لیا، اور رومی نے جب ان کو پکڑا تینوں بھائیوں کو، تو وہ تینوں کو لے کر اپنے عیسائی بادشاہ کے پاس لے گئے. جب ان کے پاس لے گئے، عیسائی بادشاہ نے پوچھا کس مذہب سے تمہارا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا اسلام سے. مسلمان ہیں، مومن ہیں، نبی پاک کا ہم نے کلمہ پڑھا. اس عیسائی نے کہا سنو، تم تینوں آپس میں بھائی ہو؟ کہا ہاں. تینوں کو سلطنت کا آدھا حصہ دے دوں گا، اور میرے اپنے گھر کی بچیوں سے تمہارا نکاح کرواؤں گا. ابھی اسی وقت میرے سامنے اسلام چھوڑو، عیسائی بن جاؤ. تینوں بھائیوں کی زبان سے نکلا ہم جامع محمد عربی میں مست ہیں، ہم جامع محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں مست ہیں. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ کوئی عام نشہ نہیں ہے جسے تو ہم سے اتارنے کی بات کرتا.
یہ نشہ دولت نہیں اتار سکتا، یہ نشہ تیرے محل کی خوبصورت لڑکیاں نہیں اتار سکتی ہے۔ یاد رکھنا، تو ہمیں دولت، عزت، وجاہت، خوبصورتی کی لالچ نہ دے۔ ہم ان ساری چیزوں پر اپنا ایمان کبھی نہیں بیچیں گے۔ اس نے مہلت دی، تینوں کا جواب یہ تھا، جتنی بھی مہلت دے، ہمارا موقف ایک ہی ہے، جس محبت میں اور جس کے دیدار میں ہم فنا ہو چکے ہیں، اب اس کے بعد کچھ ہونے والا نہیں ہے، لہذا بھول جانا کہ ہم عیسائی بنے۔ اس نے مجمع جمایا، بلایا سب کو، کہا 3 دیگ منگواؤ، بڑی بڑی دیگیں منگوائی گئی 3، اور کہا اس میں زیتون کا تیل ڈالو، تینوں دیگوں میں ڈالا گیا۔ ڈالنے کا بعد کہا اسے کھولتا ہوا کر دو، گرم کیا گیا یہاں تک کہ اس میں ابال آنے لگے، تیل ابلنے لگا۔ تینوں بھائی یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور 3 دیگ موجود ہے، تیل ابل رہا ہے، تینوں بھائی موجود ہیں۔ بادشاہ عیسائی نے پھر کہا وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، اور یہ دیکھو تمہارے سامنے تمہاری موت ہے، اگر نہ کہا میں اس میں ڈال دوں گا اس سے پہلے کہ تم عیسائی بن جاؤ۔ تینوں بھائیوں کا جواب پھر بھی یہی تھا کہ ہم جام محمد عربی میں مست ہیں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، ہم اس مذہب سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اسلام قبول کر لیا، اب ہم عیسائیت میں کبھی نہیں آئیں گے، ہم عیسائی نہیں بنیں گے۔ الغرض جب یہ سنا، بڑے بھائی کو پکڑا گیا، جلادوں نے پکڑا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ دونوں بھائی دیکھ رہے ہیں، مجلا بھائی اور چھوٹا بھائی، دونوں دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بھائی کو تیل میں ڈالتے ہی گوشت کھوش، ہڈیاں پگھل گئی۔ یہ منظر کبھی اپنے ذہن میں لانا، اسلام اتنا معمولی نہیں ہے جو آج ہم بیچ رہے ہیں، یہ بکاؤ مذہب نہیں ہے، نوجوانوں اس پر غور کرنا ہے۔ یہ وہ مذہب ہے جو ان لوگوں کی کاوشوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اب اس مذہب کو فرنگیوں کے ننگے ناچ میں نہ بکاؤ، اب اس مذہب کو پاکیزہ ہستیوں کے اندر پھیلاؤ، اپنی نسلوں میں اس کے دل و دماغ کے اندر ڈال دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نام تو مسلمانوں والے رہیں مگر اسلام ہمان سے دور چلا جائے۔ پس پشت جو ہم نے ڈال دیا ہے نا، اسے لاؤ سامنے، یہ سامنے والے لانے والی چیز ہے، اسے پش پش ڈالنے کی چیز نہیں تھی۔ الغرض بھائی کو دیکھ رہے کہ بڑا بھائی تیل میں چلا گیا، گوشت بوش ہڈیاں پگھل رہی ہے، مگر اس کے باوجود دونوں بھائیوں سے پھر پوچھا گیا اب بتاؤ، پہلے کی حالت دیکھ کر اب بھی وقت ہے، کیا تم بنتے ہو؟ دونوں نے منع کر دیا، نہیں۔ دوسرا جو مجلا درمیانے والا بھائی تھا اسے بھی ڈال دیا گیا تیل میں۔ اب چھوٹا جو تھا جوان، اس نے دونوں بھائیوں کو کھولتے ہوئے تیل میں جاتے ہوئے دیکھا، یہ منظر اس نے دیکھا، حیران ہو گیا۔ جوان تھا، اس سے پوچھا گیا اب تو بتا، اس نے کہا بس جو موقف میرے بھائیوں کا تھا وہ میرا بھی ہے، مگر ایک وزیر تھا بادشاہ کا، وہ آگے آ گیا، آگے آیا، آنے کے بعد اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، مجھے وقت دے دو، یہ نوجوان ہے، میں اسے کسی بھی طرح عیسائی بنا دوں گا، آپ مجھے وقت دے دو، مہلت دے دو، ابھی اس کی جوانی ابھی پھوٹی ہے، اسے تیل میں مت ڈالو، مجھے مہلت دو، میں کسی بھی طرح اسے عیسائی بنا کے رہوں گا۔ بادشاہ نے کہا جا دی مہلت، اس نوجوان بچے کو، جوان کو رکھ دیا گیا ایک کوٹری کے اندر، ایک کمرے میں، اور اس وزیر نے اپنی خوبصورت بیٹی کو رات میں تیار کر کے اس کمرے میں بھیج دیا۔ مگر قسم خدا کی، وہ کہتے ہیں نا جو جام محمد عربی کی محبت میں مست ہو، یہ وہ نشہ ہے جسے ترشی نہ اتارے۔ وہ نوجوان بچہ پوری رات عبادت میں مشغول رہا، تیرچھی نگاہ سے بھی اس عورت پہ نظر نہیں ڈالی، پوری رات گزر گئی۔ جب بچی صبح کمرے سے نکلی، باپ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہا ہوا تو کیا، آج اس کی کچھ عبادت کا دن تھا، پوری رات اس بچے نے عبادت کی ہے، اس جوان نے، اب وقت آنے پر کل دیکھوں گی، آج اس کی ہو سکتا ہے عبادت کا دن ہو، اس نے پوری رات عبادت کی ہے۔ دوسرے دن گئی، پھر عبادت کرتا رہا، ترچھی نگاہ سے بھی اس عورت کو نہیں دیکھا۔
اس نوجوان لڑکی کو نہیں دیکھا، یہاں تک کہ 40 دن گزر گئے۔ کتنے؟ مسلمانوں یہ تمہاری تاریخ ہے، اور اسی میں تمہاری بھلائی تھی جو رب نے حکم دیا تھا کہ نوجوانوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ یہی طریقہ خالد بن ولید کے دور میں بڑے بڑے یہودیوں نے آزمایا تھا کہ اگر ان سب کو کمزور کرنا ہے لڑکیوں کو استعمال کرو۔ جب آپ لشکر لے کر یہودیوں میں داخل ہوئے تھے، اس بدبخت یہودیوں نے ساری لڑکیوں کو ننگا کر دیا تھا راستے میں استقبال کے لیے، اور یہاں سے مسلمانوں کے گھوڑے اندر داخل ہوئے۔ قسم خدا کی، خالد بن ولید کے ایک آواز پر تمام مسلمانوں نے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیا تھا، اور جب نیچی کیا کسی نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، یہاں تک کہ گزر گئے۔ اس عمل کو دیکھ کر پوری یہودیت نے اسلام قبول کر لیا تھا کہ واقعی میں ایسا پاکیزہ، ایسا ستھرا اور ایسا صاف مذہب کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت عورتوں پر بھی نظر نہ ڈالی ہو، تو سب نے یہی جواب دیا تھا، سنو، جن کی نگاہوں میں نبی پاک کا عشق اور آپ کی محبت، آپ کے رخ والضحیٰ کے جلوے ہو، وہ غیروں کی جانب دیکھا نہیں کرتے، وہ غیروں کی جانب دیکھا نہیں کرتے۔ 40 دن گزر گئے مگر اس بچی کی طرف اس نوجوان نے دیکھا تک نہیں۔ 40 دن کے بعد اس عورت نے 41ویں دن جب داخل ہوئی نا کمرے میں، سب سے پہلے یہ کہا، اے پاک باز نوجوان، اب تو میری طرف دیکھ لے، اب تو میری طرف دیکھ لے، جو مذہب تیرا ہے میں قبول کرنا چاہتی ہوں۔ کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد فوراً جہاں گھوڑے باندھے جاتے تھے استنبول میں پہنچی، وہاں سے 2 گھوڑے لائی، کہا اب بھی فرار ہوتے ہم۔ دونوں بھاگے گھوڑے پر بیٹھ کر، اور جب بھاگنے لگے نا تو پیچھے رات میں گھوڑوں کی آوازیں آئی دوڑنے کی، یہاں تک کہ وہ سارے گھوڑے قریب آ گئے۔ جب قریب آئے اور اس نوجوان نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ گھوڑے پر کوئی اور نہیں تھا، اسی کے 2 بھائی تھے جو شہید ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ دیگر جو قافلہ تھا وہ فرشتوں کا قافلہ تھا، وہ فرشتوں کا قافلہ تھا۔ کہا آپ؟ کہا ہاں۔ کیا بھائی کیا حال ہوا آپ کا؟ کہا بس جو تم نے دیکھا وہی، کہ ایک گھڑی ہم تیل میں گئے، بس یہی یہاں تیل میں داخل ہوئے، وہاں رب نے جنت الفردوس میں داخل فرما دیا تھا، وہاں رب نے جنت الفردوس میں داخل فرما دیا تھا۔ اور آج ہم اس لیے آئے کہ تم دونوں کا نکاح فرشتوں کی موجودگی میں کر دیں۔ لہذا اس واقعے سے یہ بھی پتا چلا شہید زندہ ہے، ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ قرآن نے جو کہا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ انہیں مردہ تک نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہیں، یہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں ہے۔ اس زندگی کی ایک مثال اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے اپنی کتاب میں دی ہے، اور یہ حوالہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں کیوں دیا ہے پتہ ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا ہے، یا محمد کہہ کر پکارنا جائز ہے، یا رسول اللہ کہنا جائز ہے۔ اس پر جو رسالہ لکھا ہے اس میں یہ پورا واقعہ لکھا ہے، کیونکہ وہ دونوں بیٹے، 3 بھائی میں سے 2 بھائی جو تیل میں گئے تھے نا، انہوں نے جانے سے پہلے یا محمدہ کا نعرہ لگایا تھا، یا رسول اللہ مددگیری فرمانا، یا رسول اللہ نظر کرم کرنا۔ یہ دونوں بھائیوں نے یہ نعرہ لگایا تھا، اسی نعرے کے لیے آپ نے اس پورے واقعے کو دلیل بنایا ہے، دلیل بنایا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یا محمد کہہ کر، یا رسول اللہ کہہ کر نبی پاک سے مدد طلب کرنا جائز ہے، مدد طلب کرنا جائز ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے تو ثابت ہو گیا شہید زندہ ہیں۔ ایک اور واقعہ سن لے تاکہ آپ کے عشق میں اور اضافہ ہو جائے۔ میں نے کل ایک حدیث پاک آپ کے سامنے سنائی تھی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے۔ حضور نے کہا تھا نا، میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ کیا حذیفہ ہے؟ جا اللہ تجھے بھی بخشے، تیری ماں کو بھی بخشے۔ یہی حضرت حذیفہ، یہی حضرت حذیفہ، ایران دریائے دجلہ کے قریب حضرت حذیفہ، حضرت جابر بن عبداللہ، 2 صحابی کی قبر تھی۔
دریائے دجلہ کے قریب، آج سے 200 یا 300 سال پہلے 1933 عیسوی کے اندر شاہ فیصل نامی جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس کے خواب میں حضرت صحابی رسول حضرت حذیفہ آئے اور شاہ فیصل سے کہا، یعنی ان کے انتقال کے، حضرت حذیفہ کے انتقال کے 1300 سال ہو چکے تھے. آپ نے اس کے خواب میں آ کر کہا، اے شاہ فیصل جلدی کرو، ہماری قبر کو منتقل کرو، ہماری قبروں میں دریائے دجلہ کا پانی آ رہا ہے. میری قبر میں تو آ چکا ہے، اب جابر بن عبداللہ کی قبر میں نمی ظاہر ہو چکی ہے. وہ بادشاہ بڑا بیزی تھا، خواب تو دیکھا، دوسرے دن سیاسی کاموں میں لگ گیا، بھول گیا. دوسرے دن پھر خواب میں آئے حضرت حذیفہ، شاہ فیصل سے کہا جلدی کرو، قبر کے معاملات ٹھیک کرواؤ، پانی آ رہا ہے قبر کے اندر، ہماری قبر منتقل کرواؤ. شاہ فیصل دوسرے دن بھی سیاسی معاملوں میں لگ گیا، بھول گیا. تیسرے دن حضرت حذیفہ خواب میں آئے، کس کے؟ مفتی اعظم ایران کے، جو اس وقت ایران کے مفتی اعظم تھے، ان کے خواب میں. کہا جلدی جاؤ، شاہ فیصل سے کہو یہ کام پہلے کروائے. مفتی اعظم ایران پہنچے ان کے پاس، شاہ فیصل کے پاس جو بادشاہ تھا. جیسے ہی شاہ فیصل کے سامنے خواب سنا، کہا یہ خواب 2 دن سے لگاتار مجھے بھی آ رہا ہے، مگر میں کام میں بزی ہونے کی وجہ سے اس کی طرف نظر نہ کر سکا. کہا حضرت آپ جائیے، قبر کو ملاحظہ کیجئے، اس کے بعد فتویٰ دیجئے، میں پھر اس پر عمل کروں گا. مفتی اعظم ایران پہنچے، آپ نے دیکھا کہ واقعی میں قبر کو دھس چکی ہے، اس میں پانی داخل ہو چکا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کی قبر کے اندر بھی پانی کی نمی موجود ہے. آپ نے فوراً فتویٰ دیا کہ اگر اسی طرح رہی تو ہو سکتا ہے کہ اگر سمندر میں طوفان آیا دریائے دجلہ کے اندر تو یہ طوفانی پانی دونوں کی لاشوں کو لے کے چلا جائے گا آگے. فتویٰ جاری ہوا، اور یہ جو موسم تھا نا، حج کا موسم تھا. کس کا موسم تھا؟ حج کا موسم تھا. طے آیا کہ عید الاضحیٰ کے دن، عید الاضحیٰ یعنی عید بقر عید کے دن یہ کام کیا جائے گا. اخبار میں بھی چھپ گیا، اس وقت اخبار میں بھی چھپ گیا، پہنچ گیا سب تک یہ خبریں. اور حج کا موسم تھا، تو جو حاجی آئے ہوئے تھے مکہ و مدینہ کی زیارت کے لیے، اور دو اگر بغیر میں تھے جو کسی وجہ سے نہ پہنچ پائے، انہوں نے کہا اگر مہلت مل جائے اور یہ معاملہ حج سے فارغ ہونے کے بعد کیا جائے تو بہتر ہوگا. پھر تاریخ نکی ہوئی 20 ذی الحجہ کو، عید چھوڑ کر 20 ذی الحجہ، اور اس کو عام کر دیا گیا کہ لوگوں آؤ اور اس منظر کو دیکھو. اور دریائے دجلہ کے درمیان میں ایک آڑ کر دی کہ اتنے دنوں تک پانی قبر تک نہ پہنچ پائے. الغرض 20 ذی الحجہ بڑے بڑے بادشاہ، وزراء، سفراء، حج میں آئے تمام لوگ، زائرین، عرب کے بڑے بڑے روسا کھڑے ہیں، یہ منظر دیکھ رہے ہیں. جب قبر انور کھودی گئی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر کو، حضرت جابر بن عبداللہ کی قبر کو، قسم خدا کی مفتی اعظم ایران کہتے ہیں کہ خوشبوؤں کے ہلے پھٹ رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی چند لمحے پہلے ان کا انتقال ہوا ہو. اور اٹھا کر ہم نے ان کو صندوق میں ڈالا. تو صندوق میں ڈالنے کے لیے 1300 سال کسے کہتے ہیں یار؟ 1300 سال کیا حال ہوا ہوگا جسم کا. مگر قسم خدا کی جو وہاں موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ ایسا لگا کہ یہ لاشیں خود بخود اس صندوق کے اندر آ گئی ہو. یعنی اٹھایا گیا نا، بدن کی گرمی بھی محسوس ہوئی، حرارت بھی محسوس ہوئی. اس سے پتا چلا جب عاشق و محبوب زندہ ہیں، شہیدوں کا عالم کیا ہوگا. عاشق جب زندہ ہیں، اس لیے کہا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، نبی کے جانثاروں کا کفن میلا نہیں ہوتا، نبی کے جانثاروں کا کفن میلا نہیں ہوتا. تو یہ تو تھی بات وہ جو شہیدوں کے مقام کے لیے تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید سے کہہ دیا کہ یاد رکھنا انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، بلکہ یہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس سے انہیں رزق ملتا ہے. اب یہ چیزیں شہادت کے مقام کی اپنے دل و دماغ میں فٹ رکھنا. اب میں آتا ہوں چند لمحات کے لیے یزید کے کردار کی طرف، اسے بھی سن لیں آپ. یزید 25 ہجری کو پیدا ہوا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا. پورے جسم پر بال تھے،
موٹا تھا، فاسق، فاجر، شرابی، بد کردار، عیاش، دین اسلام سے بہت دور، یہ اس کی فطرتوں میں تھی۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حنظلہ یہ بھی صحابی، ان کے بیٹے عبداللہ بھی صحابی، بولو سبحان اللہ۔ حضرت حنظلہ کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جنگ احد کے دن جب نبی پاک نے اعلان کیا تھا آؤ رب کے دین کی تائید و نصرت کرو، یہ پہلا دن تھا آپ کا شادی کا، شب زفاف، ایک شوہر کے لیے بہترین رات۔ وہ ابھی نئی نئی شادی کر کے کمرے میں ہی گئے تھے کہ منادی نے اعلان کیا اسلام کے خاطر نبی پاک بلا رہے ہیں، آپ فوراً اپنے بستر کو چھوڑ کر دین کے لیے چلے گئے۔ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ احد کے میدان میں جب شہید ہوئے اور صحابہ کرام نے جب آپ کو اٹھایا نا تو آپ کے جسم سے پانی ٹپک رہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، حضرت حنظلہ کے جسد اطہر سے، پاک جسم سے یہ پانی ٹپک رہا ہے، اس کی وجہ کیا؟ یہ کیسا پانی ہے؟ کہا سنو، مسکرائے حضور، مسکرا کر فرمایا میرا حنظلہ نے آج ہی شادی کی تھی، شادی کر کے وہ اپنی بیوی کے پاس تھے، اسی حالت میں آ گئے تھے، غسل باقی تھا، ندا دینے والے نے ندا دی، آپ آ گئے، غسل باقی تھا، ان کا انتقال، وہ شہید ہو گئے تو ان کو غسل فرشتوں نے دیا ہے، اسی لیے آپ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، غسیل الملائکہ، فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ یہ بھی صحابی فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، آج کل جو لوگ سمجھتے ہیں نا کربلا مقصد کیوں گئے تھے، وہ چند جملے میں آپ کو سنا رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد کل مکمل طور پر یزیدی کردار بھی اور حسینی کردار بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں یزید نے ماں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے نکاح حلال کر دیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ حلال۔ خود حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یزید شرابی تھا، یزید بے نمازی تھا۔ اب انہوں نے جو علامتیں بیان کی، ماں، بہن، بیٹی، اب اس کے تعلق سے قرآن کہتا ہے حرمت علیکم امہاتکم، کہ ہم نے تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے بناتکم، تمہاری بیٹیاں تم پر حرام ہے، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں تم پر حرام ہے، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھی تم پر حرام ہے۔ یہ قرآن کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں، بہن، بیٹیوں سے رشتہ، نکاح حرام کر دیا۔ مگر حضرت عبداللہ بن حنظلہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا یزید نے ماں سے، بہن سے، بیٹیوں سے نکاح حلال کر دیا تھا، یعنی جسے قرآن نے، رب نے حرام کیا تھا، اس نے حلال کر دیا تھا۔ دوسرا جملہ جو آپ نے کہا کہ وہ شرابی تھا، کیا تھا؟ شرابی، بے نمازی۔ آج اگر کوئی شراب پی کر اپنے آپ کو حسینی کہہ رہا ہے تو سب سے پہلے توبہ کریں، کیونکہ شراب پینا حسینیت کا نہیں، یزیدی کردار ہے، یزیدی کردار ہے۔ حسینی کردار تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں واضح طور پر قرآن نے کہہ دیا شراب ناپاک ہے، جوا ناپاک ہے، بت ناپاک ہے، یہ تمام چیزوں کو گنا ہے قرآن پاک نے۔ شراب ناپاک چیز ہے، جوا ناپاک چیز ہے، جوئے کے آلات ناپاک ہیں، یہ تمام چیزیں۔ اگر آج انہی چیزوں میں ملوث ہو کر کوئی اپنے آپ کو حسینی کہہ رہا ہے تو توبہ کریں۔
اپنی زبان صاف کریں، کیونکہ حسین جواریوں کے نہیں ہیں، حسین نمازیوں کے ہیں، حسین شرابیوں کے نہیں ہیں، حسین نمازیوں کے ہیں، حسین بد کرداروں کے نہیں ہیں، حسین قرآن والوں کے ہیں، حسین سنت والوں کے ہیں۔ لہٰذا آج کل جو یزیدی کردار اپنا کر بڑے فخر سے اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں، انہیں توبہ کرنی چاہیے۔ آؤ اس طرف کہ جو گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، کالے ہو چکے ہیں، دل و دماغ پر جو گویا کے اثرات بیانات کے جو آپ کو نہیں آ رہے ہیں نا، اس کو دل و دماغ سے آپ کو نکالنا ہوگا۔ اور یہاں حضرت عبداللہ بن حنظلہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماں بہن بیٹیوں کو حلال کرتا تھا، اور پھر کیا کہا؟ شراب پیتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ حضرت معقل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، جس وقت یزید تخت خلافت پر بیٹھا نا، اس نے مدینے کے اندر ولید بن عتبہ کو گورنر بنایا تھا۔ ولید بن عتبہ نے مدینے سے چند لوگوں کو شام کی طرف یزید کے پاس بھیجا تھا کہ جاؤ اور دیکھو کیا حالات ہے، اس کی تائید کرو، دیکھو اسے۔ معقل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا گیا آپ بھی جائیں، آپ نے منع کر دیا، میں نہیں جاؤں گا، مگر کہا گیا ایک بار تو آپ جا کے آئیں۔ معقل بن سنان کہتے میں جب پہنچا شام میں یزید کے دربار کے اندر، صحابی رسول ہے، جب میں وہاں پہنچا تو باہر میں نے ایک وزیر کو دیکھا، مسلم بن عقبہ، اس کی نظر جب مجھ پہ پڑی معقل بن سنان پر، تو مسلم بن عقبہ نے، یعنی یزید کے وزیر نے، مسلم بن عقبہ نے معقل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ جیسی شخصیت یہاں، ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ امیر المومنین یزید کو ملنے آئے ہیں، آپ ملنے آئے ہیں۔ کہا میں ملنے نہیں آیا ہوں، خوشی سے نہیں آیا ہوں، مجبور ہو کے آیا ہوں۔ کہا آپ بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا اس کی بیعت میں کیسے کروں جو ماں بیٹیوں کو حلال کرتا ہو، جو گویا کہ بندر سے کھیلتا ہو، گانے بجاتا ہو، گانے سننے کا شوقین ہو، لڑکے نوجوان لڑکے اپنے پاس رکھتا ہو، شراب کا عادی ہو، دین کو جس نے پسے پش ڈال دیا ہو۔ یہ باتیں معقل بن سنان نے کی تھی۔ انہی چیزوں کو بچانے کے لیے یہ جو بیعت نہیں کی نا، بیعت نہیں کی، وہ کہتا ہے نا، شاعر نے کہا سر مل گیا حسین کا، بیعت نہیں ملی۔ سر تو مل گیا سب کو، کہ سر تو تھا نیزے پر بلند، مگر ہاتھ نہیں ملا، ہاتھ کسی کو نہیں ملا۔ کہاں سے ملتا وہ ہاتھ؟ اور وہ ہاتھ اس بدبخت کے ہاتھ پر کیسے جا سکتا تھا جو گویا کہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرتا ہو؟ امام حسین جیسی شخصیت اس بدبخت کے ہاتھ میں کبھی ہاتھ نہیں دے سکتی تھی کہ جس بدبخت نے قرآن و سنت کو بدل کے رکھ دیا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میری امت میں سب سے پہلا وہ شخص جو میری سنت کو بدلے گا بنو امیہ میں سے ہوگا۔ صحابہ نے تو یہ بھی پوچھ لیا رسول اللہ نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام یزید ہوگا۔ نام بھی بتا دیا، کیونکہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، حضرت فاروق اعظم اس کے راوی ہیں، شروع سے لے کر قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا تھا، جو جنت میں جانے والے تھے، ان کے باپ داداؤں کے نام کے ساتھ نبی پاک نے بتا دیا۔ جو جہنم میں جانے والے تھے، ان کے باپ دادا کے نام کے ساتھ حضور نے سب کچھ بتا دیا۔ اس کے بعد فاروق اعظم فرماتے ہیں جسے یاد رہا رہا، جسے نہ رہا نہ رہا، مگر بتا سب دیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں نبی پاک نے اس طرح فتنہ خوروں کے نام لے لے کر بتایا، یہ فتنہ اٹھے گا اور اس کے بانی کا نام یہ ہوگا۔ 300 بانیوں کے نام لیے تھے، 300 لوگوں کے۔ نبی پاک ہی نے کہا تھا 30 دجال آئیں گے۔ کتنے آئیں گے؟ 30 دجال۔ یعنی میرے آقا نے تمام فتنوں کی نشاندہی کر دی ہے۔ جسے یاد رہا رہا، جسے نہ رہا بھول گیا۔ الغرض آپ نے یہ بھی کہا تھا سب سے پہلے جو سنت کو بدلے گا وہ بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے نبی پاک نے مجھ سے کہا تھا اے ابو ہریرہ سن ہجری 60 کی ابتدا سے پناہ مانگنا، سن ہجری 70 کی ابتدا سے پناہ مانگنا۔ اور یزید نے یہ سارے کارنامے سن ہجری 60 کے اندر کیے تھے۔
اور 63 کے اندر سن ہجری 62 یا 63 ہجری کے اندر اس بدبخت نے مدینہ طیبہ پر حملہ کیا تھا، مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا۔ ہاں یہی بدبخت تھا جس نے مدینہ کے اندر 10,000 سے زائد کنواری بچیوں کے ساتھ زنا کروائے تھے۔ یہ بدبخت تھا۔ اس بدبخت نے تخت کے نشے کے اندر، کرسی کے نشے میں سب بھول چکا تھا، اور جس نے امام حسین جیسی شخصیت کو شہید کروایا، ہنسا ہو، خوش ہوا ہو، مسکرایا ہو، اور ایسا بدبخت کہ جس کے فاسق، فاجر، جابر، ظالم ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے، کسی کو شک نہیں ہے۔ اب امام حسین جیسی شخصیت اس بدبخت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی تھی۔ ہم آج بھی 10 روزہ جشن شہید اعظم منا رہے ہیں نا، مقصد یہ ہے ایک چیز سمجھانے کے لیے، یاد رکھنا حالات کتنے بھی خراب ہو جائے کبھی بدبخت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، بھوکے رہنا پسند کرنا، پیاسے رہنا پسند کرنا، مگر کسی ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا، کسی بدبخت کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، کیونکہ یہ طریقہ، یہ عمل، یہ سنت ہمیں امام حسین سکھا کر گئے۔ لہٰذا آج نوجوان جو مقصد بھولے ہوئے ہیں نا، انہیں آنا چاہیے مقصد کی طرف، آنا چاہیے مقصد کی طرف، کہ کیوں ہاتھ نہیں دیا تھا، اتنی بڑی کربلا کیوں قائم ہو گئی؟ کیا کوئی 72 کو لے کے لڑنے جاتا؟ نہیں۔ کیا کوئی اپنے گھر کے 21 افراد کو، ماں، اہل و عیال، بچوں بچیوں کو کوئی لڑنے جاتا؟ نہیں۔ بس بات اتنی تھی، امت محمدیہ کو بچانا تھا اور یہ سمجھانا تھا۔ اس لیے تو کوفیوں نے خط بھیجے تھے، آئیے حضور، آپ کا انتظار ہے، آپ کا انتظار ہے، ہم اس بدبخت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے۔ کیا آپ نے واقعات نہیں سنے؟ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، ہم تو چاہتے ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیں۔ یہی تو وجہ تھی، صحابہ نے روکا، حضور رک جائے، کہاں جا رہے ہو؟ یہ کوفی بے وفا ہیں، یہ آپ کو مار دیں گے، مگر آپ نے نہیں سنی، کیونکہ آپ چاہتے اگر نہیں گیا تب بھی قیامت میں سوال ہوگا کہ ہم نے تو بلایا تھا، آپ کیوں نہیں آئے؟ لہٰذا جا کے ہی دلیل کیوں نہ بن جاؤں؟ اس لیے پہنچے، مگر پہنچنے پر بے وفائیاں سامنے آئی، اور جو منظر بنا قیامت تک اسے بھلایا نہیں جائے گا، مگر امت کو سمجھا دیا۔ یاد رکھنا حالات کیسے بھی ہو، تعداد پر کبھی نہ جانا، کیونکہ سامنے مقابلے میں 22,000 کا لشکر تھا اور یہاں 72 نفوس کسیہ تھے۔ تعداد سے کبھی مت ڈرنا، تعداد دیکھ کر کبھی حق کا فیصلہ مت کرنا۔ یہی امام احمد بن حنبل، میں نے جو واقعہ بیان کیا نا، کوڑے مارے گئے، بادشاہ بڑا اچھل رہا تھا، بڑا کود رہا تھا۔ آپ ایک مرتبہ بادشاہ کے دربار میں گئے، بادشاہ نے کچھ باتیں کہی آپ سے، آپ نے کہا بادشاہ اتنا بھی جلدی نہ کر، اتنا بھی خوش نہ ہو، یا آج جو تو تخت پہ بیٹھ کر جو ظلم کر رہا ہے اور تو سمجھ رہا ہے کہ تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو سن لے، ہمارے اور تیرے اور میرے درمیان جنازے فیصلے کریں گے، تیرے اور میرے درمیان جنازے فیصلے کریں گے۔ کیا مطلب؟ تو بھی مر، میں بھی مرتا ہوں، جنازہ کس کا شان کے ساتھ اٹھتا ہے وہ دیکھنا ہے، تب پتا چلے گا جیتا کون اور ہارا کون۔ اور دنیا نے دیکھا، جب بادشاہ مرانا، 4 لوگ 4 پائی اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جب امام احمد بن حنبل کا انتقال ہوا، 1 لاکھ سے زائد لوگ گویا کہ سڑکوں پر آپ کے جنازے کے دیدار کے لیے کھڑے تھے۔ یہ گویا کہ اس بات کی نشانی تھی، حق گوئی کی، کہ اگرچہ آپ بادشاہ کے ماتحت رہے مگر کبھی جھکے نہیں، کبھی جھکے نہیں، اور اپنے سر کو نہیں جھکایا، بلکہ بادشاہ سے کہا تھا ہمارے جنازے فیصلے کریں گے۔ آج اتنے سال گزرنے کے بعد حسینیت کے نعرے لگ رہے ہیں نا، ہر جگہ حسین حسین ہے، گھروں میں تو فاتحہ امام حسین کے نام پر۔ آج یزید اتنا سخت اور برا نام ہو گیا کہ کوئی اپنا بچے کا نام رکھنے کو تیار نہیں ہے، اور حسین نام رکھ کر ہم فخر کرتے ہیں، ہم فخر کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آج بھی حسینیت زندہ ہے، بس اپنے اندر کردار امام حسین پیدا کریں، کردار امام حسین پیدا۔ امام حسین ایک مقصد تھا کہ گئے تھے، اور وہ مقصد پورا ہوا، اور اسی مقصد کے تحت آج جو اذانیں ہو رہی ہیں نا، یہ اسی کا صدقہ ہے۔ انشاءاللہ ان سب چیزوں پر میں کھل کے بات کروں گا، یہ اذانوں میں کیا کیا ہے، یہ جو اذانیں ہو رہی ہے، جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آج جو آپ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، یہ سارا کربلا کا صدقہ ہے،
یہ سارا کربلا کا صدقہ ہے کہ آج بھی حسینیت کا نام لیا جا رہا ہے، یزیدیت کے مردے بات کے نعرے لگ رہے ہیں. یہ حسینیت زندہ باد ہے. لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کو سمجھا، جب وہ شرابی ہو، ظالم ہو، جابر ہو، وہ گویا کہ قرآن پاک کو تبدیل کرتا ہو. ایک شراب پیتے پیتے وہ اکثر بولتا تھا، یزید اکثر ایک شعر پڑھتا تھا جس کا میں پچھلا ترجمہ کر رہا ہوں. وہ کہتا تھا کہ اگر شراب اسلام میں حرام ہے تو اے یزید عیسائی بن کر پیا کر، اے یزید عیسائی بن کر پیا کر، یعنی عیسائی بن جا پھر پی، اگرچہ اسلام میں حرام. پھر بار بار ایک آیت کریمہ کی مذاق کرتا تھا، بار بار فویل للمصلین، جو قرآن پاک میں ہے نا ایک آیت کریمہ کہ نمازیوں کے لیے ویل ہے. اس نے کہا نمازیوں کے لیے ویل ہے، شرابیوں کے لیے تھوڑی ہے معاذ اللہ. اب یہاں اس کا مطلب جو مفسرین نے نکالے وہ الگ ہے، مگر اس نے اس آیت کو آڑ بنا کر یہ جملہ اکثر کہتا تھا کہ ویل تو نمازیوں کے لیے ہے، شرابیوں کے لیے تھوڑی ہے، شراب پیتے رہو. وہ جب بھی اٹھتا تھا شراب میں مست ہوتا تھا. اب ایسوں کے ہاتھ میں امام کیسے ہاتھ دے سکتے؟ مگر آج کے نوجوانوں کو اس تاریخ کا مقصد کا پتہ ہی نہیں ہے. مقصد میں جائیں. آج جو آپ امام حسین کے نام پر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو حسینی کہو، جوا کھیلو، شرم نہیں آتی؟ اپنے آپ کو حسینی کہو اور محرم کے مقدس ایام کے اندر شراب بھی پیو. اپنے آپ کو حسینی بھی کہو، 24 گھنٹے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس میں ملوث رہو. یہ بات آپ کو زیبا دیتی ہے؟ اور جس حسین نے مسجد کو آباد کرنے کے لیے ہاتھ نہیں دیا تھا، وہ مسجدیں تو آج بھی ویران ہیں. آؤ نا مقصد کی طرف، پھر دیکھو حسینیت کا فیضان کیسا ہے. انشاءاللہ وہاں سے آئے گا جہاں سے آپ کو تصور بھی نہیں ہوگا. لہٰذا کربلا سننی ہو نا، مقصد پہ پہلا غور کر. مقصد کیا؟ آج ہم مقصد بھول چکے ہیں. کربلا جانے کا پیغام کیا تھا؟ کربلا کا اصل پیغام کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ تو انشاءاللہ یہ 4 دنوں کے اندر میں آپ کے سامنے مقاصد کربلا، اس کا ایک پوائنٹ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کردار یزید میں بدکاریاں تھیں، بدبخت تھا، ظالم و جابر تھا، پھانسی کو فاجر تھا. اور امام حسین جیسی شخصیت کہ جن کی تربیت نبی پاک کے گود میں ہوئی ہو، بولو سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ کا جس نے دودھ پیا ہو، علی کے آگوش میں جو تربیت جس نے پائی ہو، جن کا بچپنا مسجد نبوی کے صحن میں گزرا ہو، جن کا بچپنا مسجد نبوی کے صحن میں گزرا ہو، ایسی پاکیزہ شخصیت ایسے بدکار کے ہاتھ میں ہاتھ کبھی نہیں دے سکتی تھی. اب واقعہ کیا بنا، کیسے بنا، انشاءاللہ کل اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسینی کردار پر چلنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.